روس سے تیل خریدنا بند نہ کیا تو مزید ٹیرف کے لیے تیار رہیں، ٹرمپ کا چین کو انتباہ۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کو روس سے تیل خریدنے کی قیمت چکانی ہوگی۔ اگر بھارت نے روسی تیل کی خریداری بند نہ کی تو اس پر مزید تجارتی پابندیاں اور ٹیرف نافذ کیے جائیں گے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ روس سے تیل خریدنے کی وجہ سے چین پر بھی مزید سخت ٹیرف عائد کیا جا سکتا ہے، جبکہ روس پر ٹیرف کا تعین بعد میں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پر 50% ٹیرف عائد کیے جا چکے ہیں اور آئندہ مزید سخت اقدامات متوقع ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں امریکی اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، مہنگائی میں کمی آئی ہے اور تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق ایپل سمیت کئی بڑی ٹیک کمپنیاں امریکہ واپس آ رہی ہیں اور ملک میں سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ انہوں نے بگ بیوٹیفل بل کی منظوری کو معیشت میں بہتری کی بڑی وجہ قرار دیا اور کہا کہ ایپل مزید 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ امریکہ میں مصنوعات بنائیں گے تو کوئی اضافی چارج نہیں ہوگا۔ 17,000 فارم مالکان 36,50,000 ایکڑ زرعی زمین کے مالک، پہلی ڈیجیٹل زراعت شماری میں انکشاف۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق ملک کے 17,000 بڑے زمینداروں کے پاس 100 ایکڑ یا اس سے زیادہ رقبہ ہے اور وہ مجموعی طور پر 36,50,000 ایکڑ زمین پر قابض ہیں، جو ملک کے زرعی زمین کا 6% بنتا ہے۔ دوسری طرف زرعی فارموں کی تعداد میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 2010 میں جہاں 82 لاکھ فارم تھے وہ اب بڑھ کر 1,17,00,000 ہو چکے ہیں، مگر حیران کن طور پر ہر فارم کا اوسط رقبہ 6.4 ایکڑ سے گھٹ کر 5.1 ایکڑ پر آ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب حسب روایت زرعی سرگرمیوں میں سب سے آگے ہے، جہاں 5.05 ملین فارم پورے 3.1 کروڑ ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھی اپنی اپنی گنجائش کے مطابق حصہ ڈال رہے ہیں، مگر زمین کی پیداواری صلاحیت میں تفاوت نمایاں ہے۔ اس مردم شماری کا ایک اہم پہلو بارانی زمینوں میں کمی ہے۔ 2010 میں جہاں 84 لاکھ ایکڑ بارانی زمین تھی وہ اب صرف 49 لاکھ ایکڑ رہ گئی ہے۔ یہ تبدیلی نہ صرف ماحولیاتی خطرات کی نشاندہی کرتی ہے بلکہ آبپاشی کے نظام کی کمزوریوں کی بھی عکاس ہے۔ مستونگ میں دہشت گردوں کے حملے میں میجر سمیت 3 جوان شہید، جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق 5 اور 6 اگست کی درمیانی شب بھارتی پراکسی گروپ فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے مستونگ ضلع میں سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی کو دیسی ساختہ بارودی سرنگ IED سے نشانہ بنایا۔ حملے کے نتیجے میں پاک فوج کے 3 بہادر سپوت مادر وطن پر قربان ہوئے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق دہشت گردوں کے حملے میں میجر محمد رضوان طاہر، نائک ابن امین، لانس نائک محمد یونس شہید ہو گئے۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ میجر رضوان شہید ایک دلیر آفیسر تھے جو دہشت گردی کے خلاف متعدد آپریشنز میں پیش رہے اور ہمیشہ جوانوں کی قیادت فرنٹ لائن سے کی۔ واقعے کے بعد علاقے میں آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 4 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ دہشت گرد کو ختم کیا جا سکے۔ سپریم کورٹ مذہب تبدیل اور پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان یاہیا آفریدی نے بیٹی کی مذہب تبدیلی اور پسند کی شادی کے خلاف والدین کی درخواست پر سماعت کی، جس دوران پسند کی شادی کرنے والی خاتون عدالت میں پیش ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے خاتون سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی پسند سے شادی کی ہے؟ خاتون نے کہا کہ میں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے۔ شادی کے وقت میری عمر 28 برس تھی اور مجھ پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ کے والد کا کہنا ہے کہ دباؤ کے تحت زبردستی آپ کا مذہب تبدیل کروایا گیا۔ اس پر خاتون نے جواب دیا کہ اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا، شوہر کے ساتھ خوش ہوں، والد کیس کرتے رہتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ چیف جسٹس یاہیا آفریدی نے خاتون سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، کوئی دھمکیاں نہیں دے گا۔ بعد ازاں عدالت نے خاتون کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور پولیس کو حکم دیا کہ جوڑے کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشیں متوقع۔ لاہور PDM نے پنجاب میں مزید بارشوں کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ PDM میں ترجمان کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشیں متوقع ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ ترجمان کے مطابق دریائے چناب، جہلم، راوی اور ستلج میں بھی پانی کا بہاؤ نارمل ہے، جبکہ تربیلا ڈیم میں 96% اور منگلا ڈیم 62% تک بھر چکا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی اوڑ آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔
ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے بدھ کو پاکستان کے خلاف 3 میچوں پر مشتمل ہوم ون ڈے سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا۔ یہ سیریز 8 سے 12 اگست تک کھیلی جائے گی۔ تینوں ون ڈے میچز 8، 10 اور 12 اگست کو ہوں گے۔ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز ٹیم کی قیادت شائہوب کریں گے۔ اس کے علاوہ اسکواڈ کے دیگر کھلاڑیوں میں جیول اینڈریو، جیتھیا بلیڈز، کیسی کارٹی، روس سینچیز، میتھیو فورڈ، جسٹن گریوز، عامر جانگو، شمار جوزف، برینڈن کنگ، ایمن لوئس، راکیش موتی، رتھرفورڈ، جیڈن سیلز اور روماریو شیفرڈ شامل ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف T20